بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آپ کی شہادت کے بعد کہاں چلا گیا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا اور اب اس کی دوبارہ آمد کب ہوگی اور وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو کب اور کیسے ملا تھا، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کربلا میں حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس عظیم مارکے میں شہید ہو کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے ہر امتحان اور ہر آزمائش میں ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نبھاتا رہا۔ یہ کوئی جنگجو یا سپاہی نہیں تھا، بلکہ ایک بے زبان گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ تحفہ قبول کر لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بھی جس گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے گھوڑا اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی تیز رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر مولا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، کیا تم سواری کرو گے اس گھوڑے پر؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں نانا جان۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی اور وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر آسانی سے سوار ہو کر سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی اور یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر فرمانے لگے، میرے بیٹے، یہ وہی گھوڑا ہے جو ایام عاشورہ میں تمہاری مدد کرے گا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ذوالجناح مولا حسین علیہ السلام کے پاس رہنے لگا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملتا رہا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام اپنی وفاداری نبھاتا رہا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم کے دن دشمنوں نے جب امام حسین علیہ السلام پر تیروں سے حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تو ذوالجناح مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر ذوالجناح نے اپنے اوپر کھائے اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیروں سے بچانے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ ذوالجناح کا جسم تیروں سے بھر چکا تھا اور کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے اور اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح اہل بیت علیہ السلام کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اور اس کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگ لیا، پھر اپنے پیروں کو زمین پر زور سے اس قدر مارا کہ جس سے بہت ہی تیز اور بہت زوردار آواز پیدا ہوئی۔
कि पूरे मैदान करबला में सन्नाटा छा गया, जिसे देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। तो उस वक्त उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर बिन साद के कहने पर लोग घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पास गए। तो जैसे ही वो लोग जुलजनाह के करीब आए तो जुलजनाह ने जोर से अपना पांव जमीन पर मारा। देखते हैं कि ये क्या करता है। इसके बाद जुलजनाह लोगों के हजूम से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के पास बैठ गया और रोने लगा, जैसे कोई इंसान दूसरे इंसान की मौत पर रोता है। बाज अहले इल्म जुलजनाह को एक मुकद्दस घोड़ा कहते हैं और कहा जाता है कि ये जन्नत की सवारियों में से एक सवारी है और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतारा था। जिस तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने घोड़े अता किए थे जिनकी पेशानी पर चमकदार सींग हुआ करते थे और पर भी हुआ करते थे। बाज अहले इल्म ने लिखा कि जुलजनाह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि एक जिन था जिसको अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए भेजा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वो वापस लौट गया। बाज अहले इल्म ने लिखा है कि वो नहरे अलकमा की जानिब दौड़ता हुआ गया जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। वो इस नहर में दाखिल हुआ और कहीं गायब हो गया। बाज लोग ये भी लिखते हैं कि वो सहरा में निकल गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। और एक गिरोह का अकीदा तो ये भी है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त जुलजनाह की दोबारा आमद होगी और वह इमाम की सवारी बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।